الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب کبھی بھی پچھلے نبیوں پیغمبروں رسولوں کا وقت دنیا میں اپنا کام کر کے اللہ کے پاس واپس چلے جانے کا آتا تھا اور ایک وقفہ ہو جاتا تھا درمیان میں، تو ان کی قوموں میں، ان کی امتوں میں کچھ بگاڑ پیدا ہونے لگتا تھا۔ نفس کی شرارت، ماحول کی خرابیوں، ان سب اثرات کی وجہ سے الگ الگ پہلوؤں سے قوموں کے اندر گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نبیوں کے دور میں، ان کی زندگی میں، ان کی تربیت سے، محنت سے تیار ہونے والے جو ایمان والے اور ایمان والیاں ہوتی تھیں، ان کے اندر جو جس طرح کا رنگ چڑھتا تھا، جس طرح کی نورانیت پیدا ہوتی تھی، اور اسلام کے رنگ میں جس طرح وہ رنگ جاتے تھے، ان کے اخلاق، ان کے عقیدے، ان کی دل کی کیفیات، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کے جذبات جس سطح پر پہنچ جاتے تھے، نبیوں کے رخصت ہو جانے کے بعد کچھ مدت کے بعد اس میں فرق آنے لگتا تھا، کمی اور گراوٹ آنے لگتی تھی، تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے پچھلی سطح پر امت کو واپس لانے کے لیے اور خرابیوں اور بگاڑ کی مختلف قسموں کو دور کرنے کے لیے ان قوموں کی پھر سے مکمل اصلاح کے مقصد سے نیا نبی بھیج دیتے تھے۔ پھر وہ نبی اور رسول آ کر اپنی امت میں پھر محنت کرتے تھے، پھر تربیت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت میں آنے والوں کی سطح ایمان کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے، اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے پھر سے بلند ہو جاتی تھی۔ یہی سلسلہ مسلسل چلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار مصلحتوں کی وجہ سے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ چنانچہ آپ کے اپنے دور میں، آپ کی اپنی حیات اور زندگی میں آپ کی تربیت
اور آپ کی محنت، آپ کی توجہ، آپ کی نظر، آپ کی صحبت کی برکت سے جو صحابہ کرام کا مجمع تیار ہوا، وہ ہر لحاظ سے 100% ایمان و اسلام کو اپنے اندر اتار لینے والا مجمع تھا۔ دل کی کیفیات، دین کی سمجھ، اللہ کی ذات و صفات پر یقین، آخرت کی فکر و تیاری، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی، نرمی اور شرافت، سخاوت اور ہمدردی، ہر ایک کا احترام اور اکرام، اللہ سے مانگنے کی عادت، ساری خوبیوں کے لحاظ سے میں نے تو چند خوبیاں مثال کے طور پر ذکر کی، ساری خوبیوں کے لحاظ سے آسمان کی آنکھوں نے نبیوں کے بعد صحابہ جیسے اچھے اور باکمال لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ اب آپ صحابہ کے دور کے گزرنے کے بعد فطری طور پر، بالکل فطری طور پر امت کے اندر کچھ کمیاں آنی شروع ہوئی۔ جب امت دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ رہتی ہے تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں، اور جب آگے امت چلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد، خلافت راشدہ کے دور کے بعد پھیلی یہ امت پوری دنیا میں، تو کچھ فرق پڑنے لگا، کچھ تبدیلیاں آنے لگی۔ اب نیا نبی تو نہیں آ سکتا تھا، جیسے پہلے پیدا ہونے والی کمیوں کو دور کرنے کے لیے نبی آتے تھے، اللہ نے اس امت کے لیے جو آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے، وہ انتظام یہ ہے، ذرا آپ آنے جانے والوں کو مت دیکھیں، میری بات توجہ سے سنیں، ادھر ادھر بالکل مت دیکھیں، پورے دھیان سے بات کو سنیں۔ جب آپ میں سے کوئی غافل ہوتا ہے نا، تو خالی اس کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کا اثر بولنے والے پر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے سارا مجمع کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی عادت ڈالیں۔ ہمارے اکثر ساتھیوں میں یہ بڑی کمزوری ہے، کوئی چڑیا بولی تو اس کو دیکھنے لگے، کوئی پنکھا چلا تو اس کو دیکھنے لگے۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اتنی بنیادی بات نہیں معلوم۔ پوری توجہ سے بات، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنے والا تھا، اور امت میں تبدیلی، کمی اور گراوٹ تو آنا تھی، تو اللہ نے ایک نظام طے کر دیا کہ جس زمانے میں جس قسم کی دین کی محنت کی ضرورت، یا جس قسم کی دین کی محنتوں کی ضرورت اس امت کو پڑے گی، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس امت میں اس محنت کو کرنے والے اور ان محنتوں کو کرنے والے بندے اس امت میں اللہ پیدا کرتے رہے، یہ قیامت تک جاری رہے۔ کبھی کوئی ایک دن بھی امت میں ایسا نہیں آئے گا جس میں کسی محنت کی دین امت کو ضرورت ہو اور وہ محنت امت میں بالکل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زندگی کے بعد سب سے پہلی بڑی ضرورت پڑی اس بات کی کہ قرآن مجید اول سے آخر تک بالکل صحیح جیسا اترا تھا، جس ترتیب سے اللہ کے رسول اس کو لکھواتے تھے، اس ترتیب سے قرآن مجید بالکل مرتب ہو کر پوری امت میں پھیلا دیا جائے کہ بھئی یہ ہے قرآن جو اللہ کے رسول دے کر گئے۔
یہ پہلی بڑی محنت تھی، اس کی ضرورت پڑی، اللہ نے اس محنت کی توفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، حضرت زید بن ثابت کو، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کو اور کچھ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس نازک ترین محنت کی توفیق دی، اور انہوں نے اس طرح قرآن بالکل مرتب کر دیا جیسا اللہ کے رسول کروا کر گئے تھے، اور اس کے مختلف نسخے لکھ کر پورے عالم اسلام میں مدینے سے بھجوا دیے گئے۔ ضرورت پڑی آگے چل کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے تمام ارشادات، جو بھی آپ نے فرمایا، جس وقت فرمایا، وہ سارے آپ کے ارشادات محفوظ ہوں۔ آپ نے جس طرح عمل کیا، 24 گھنٹے کے الگ الگ اعمال جس طرح آپ نے کیے، آپ کیسے وضو کرتے تھے، آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کیسے تلاوت کرتے تھے، آپ کیسے دعا مانگتے تھے، اللہ کی ذات پر آپ کا یقین کیا تھا، غریبوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، دوستوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، سفر آپ کیسے کرتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، ضروریات سے فارغ کیسے ہوتے تھے، آرام کیسے کرتے تھے، لیٹتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے۔ اور اگر میں یہی گنانا شروع کروں تو رات بھر گناؤں گا، ایک گنا نہیں سکوں گا۔ ایک ایک چیز امت کی ضرورت تھی کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اس طرح اللہ نے اس سب کو محفوظ کرنے کی محنت کرنے والے اپنے بندے کھڑے کیے، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، اتباع تابعین میں سے، محدثین اور علماء میں سے، کہ پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسے علماء نہ کبھی تھے نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھا طالب علم جس نے محنت سے مدرسے میں پڑھا ہو، وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کے بارے میں جانتا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے دادا کیسے چلتے تھے، آپ بتا پائیں گے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے دادا کیسے بولتے تھے، کس وقت سوتے تھے، کس وقت اٹھتے تھے، سجدہ رکوع کیسے کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، دادا کے بارے میں یہ ساری باتیں تو دور کی باتیں، بہت سے لوگوں کو تو دادا پردادا کا نام بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد ایک ضرورت پیش آئی کہ ہر مسئلے کے بارے میں قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث سے زندگی کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کے بارے میں احکام معلوم ہو۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، کیسے بیچا جائے، کیسے خریدا جائے، کرائے پر کوئی مکان زمین کیسے لی جائے، معاہدہ کیسے کیا جائے، مکان کیسے بنایا جائے، کیسے نماز پڑھی جائے، کاروبار کیسے کیا جائے، نکاح کیسے کیا جائے، گھر میں خوشیوں کا ماحول کیسے بنایا جائے۔ احکام اور مسائل قرآن اور حدیث سے، قرآن بھی مرتب ہو گیا، حدیث بھی مرتب ہو گئی۔ اب تیسرا کام ہوا، ان سے احکام نکالے جائیں۔ یہ بھی بہت بڑی دین کی محنت تھی جس کی ضرورت پڑی۔ اللہ نے اس محنت کرنے کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں فقہا ائمہ کھڑے کر دیے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام زیلعی، نہ جانے کتنے لوگ، انہوں نے زبردست محنت کی۔ اور اسی طرح ہر دور میں، آگے کے دوروں کے بارے میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں گنا پاؤں گا، ہر دور میں دین کی جس قسم کی محنت یا محنتوں کی ضرورت پڑی، ہمیشہ اس امت کے ساتھ اللہ کا
خاص معاملہ یہ رہا کہ اس امت کو ہر دور میں جس طرح کی محنت کی یا محنتوں کی ضرورت پڑی، اللہ نے ہمیشہ اس طرح کی محنت اور محنتیں کرنے والے بندے اس امت میں کھڑے کر دیے۔ اب آئیے دعوت و تبلیغ کی اس محنت کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے۔ اس کی کیا ضرورت پڑی، اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ دین کے محنت کا یہ طریقہ پہلے نہیں تھا، اس لیے کہ پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ دین کی یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس محنت میں یہ محنت کب شروع ہوئی؟ پہلے میں یہ سمجھاؤں۔ سمجھو اس بات کو کہ 200-300 سال پہلے، 200 سال پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ دنیا کے کسی دیہات، کسی گاؤں، کسی شہر میں کوئی ایمان والا ہو اور اس کے اندر مرتے دم تک دین کو سیکھنے کی فکر ہی نہ پیدا ہو، دین کی سیکھنے کی طلب ہی نہ پیدا ہو، آخرت کی فکر ہی نہ پیدا ہو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا۔ یا تو بالکل شروع سے دین کی فکر ہوتی تھی کروڑوں لوگوں کو، کچھ لوگ ہوتے تھے کہ بالکل شروع سے نہیں ہو پائی تو جوانی تک ہو گئی اور تھوڑا آگے بڑھ کر ہوئی، لیکن دین کی فکر پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بھی نہیں ہوا تو بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے مرنے سے پہلے ہر ایمان والے اور ایمان والی کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی تھی کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میں دین کو سمجھوں، میں کلمے کے مطلب کو سمجھوں، میں کلمے کے تقاضوں کو سمجھوں، میری نماز بنے، میرے اخلاق اچھے ہوں، یہ فکر ہر ایک کے اندر آ جاتی۔ لیکن 150, 200, 250 سال کے اندر جو دنیا میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، جب سے یورپ کا نظام دنیا میں چلا اور چھایا، اس وقت سے یہ بیماری مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی کہ پیدا بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے اور مر بھی گئے، مگر دین کی کوئی فکر نہیں، دین کے سیکھنے کی ضرورت کا کوئی احساس ہی نہیں، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، مکمل غفلت۔ اس وقت ایک نئی محنت کی ضرورت پڑی جو پہلے نہیں تھی، اور وہ محنت یہ تھی کہ بھائی اب تو گھر گھر جا کر، ہر کنڈی کو کھٹکھٹا کر، ہر کچے پکے مکان اور ہر مکان اور دکان میں جا کر، ہر کھیت اور کھلیان میں جا کر ایمان والوں کو محبت کے ساتھ ان کے اندر دین کی طلب پیدا کی جائے، دین کی ضرورت کا احساس پیدا کیا جائے، دین کے سیکھنے کی ضرورت کا احساس پیدا کیا جائے۔ اس سے پہلے اس محنت کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ کبھی نہ کبھی آدمی کے اندر دین کے سیکھنے کی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جا کر لوگوں کو دین کے سیکھنے کی ضرورت کا احساس جتانے اور یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کا انتظام ہو ہر تھوڑے فاصلے پر، کہ جب کسی کے اندر دین کے سیکھنے کی، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو تو وہ آس پاس میں کہیں پر اس کے پاس ایسے مرکز، ایسی خانقاہیں، ایسے مدرسے، ایسے ٹھیے موجود ہوں جہاں وہ جائیں اور جا کر کچھ دن رہ کر دین سیکھیں اور پھر آئیں۔ قدم قدم پر ایسے علاقے تھے۔ میں ایک بار، اب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے علی گڑھ کے گاؤں کے لیے سفر پر نکلے، اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ریل پر سفر کرتے تھے ہمیشہ، لیکن اس بار انہوں نے وہ سفر ٹیکسی پر کیا اور مجھے اپنے ساتھ لیا۔ راستے میں پتہ چلا کہ یہ انہوں نے ٹیکسی کا اتنا لمبا سفر کیوں کیا۔
مجھے وہ کچھ سکھانا چاہتے تھے، مجھے وہ کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ تو ہر کچھ دور پر حضرت والد صاحب ٹیکسی رکواتے تھے، یا گاؤں کے اندر لے چلو، مین روڈ چھوڑو اندر چلو، ہر تھوڑی دور پر، کبھی 10 کلومیٹر پر، کبھی 20 کلومیٹر پر، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ، اور یہ دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ عمارت دیکھو، یہ کھنڈر دیکھو، یہ پرانے کھمبے اور ٹوٹی ہوئی چھت دیکھو، یہاں فلاں اللہ والے رہتے تھے، اور یہ جگہ دیکھو یہاں 100 دیگیں، 500 دیگیں 24 گھنٹے چڑھی رہتی تھیں، اور مسافر آتے تھے، قافلے آتے تھے، جس کو آج ہم جماعتیں کہتے ہیں، وہ آتے تھے اور وہاں رہ کر وہ دین کو سیکھتے تھے۔ کوئی 1 مہینہ رہتا، کوئی 4 مہینے رہتا، اور وہ دین کو سیکھ کر اپنے گاؤں کو واپس جاتا، اور ہر گاؤں کے مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ آئے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، ان کا اکرام ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ دیکھو یہاں سے وہاں تک دیگیں چڑھی رہتی تھیں، اور 24 گھنٹے کھانا پکتا تھا، گاؤں والے پکاتے تھے، اور جو آئے ہیں اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے۔ مجھے استبل دکھائے والد صاحب نے، ٹوٹے ہوئے استبل، یہاں گھوڑے بندھے ہوتے تھے، اور یہاں حکیم وید بیٹھے ہوتے تھے علاج کے لیے، کہ اللہ کے راستے میں دین کو سیکھنے کے لیے آنے والا کوئی بندہ اگر بیمار ہو تو اس کو فوراً دوا علاج مل جائے۔ پورے ملک میں، وہ تو مجھے انہوں نے لکھنؤ سے علی گڑھ تک، جہاں تک مجھے اس وقت یاد ہے شاید 150 مقامات دکھائے ہوں گے یا 200، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ کئی تو وہ ہیں جو مٹ گئے، کئی وہ ہیں جو میں بھی نہیں جانتا، اور یہی سمجھاتے تھے کہ یہ سمجھنا کہ دین کی محنت اب شروع ہوئی ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کوئی ایک دن اس امت پر ایسا نہیں گزرتا تھا، نہ کبھی گزرا، کہ جس دور میں جس طرح کی دین کی محنت کی ضرورت اس امت کو پڑتی تھی، اس دور میں اس طرح کی محنت اللہ کی طرف سے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو ملتی تھی۔ اب یہ جو دین کی محنت ہے، اس میں ایک نئی چیز آ گئی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں میں دین کی طلب ہے، طلب پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیاس تو لوگوں کو لگی ہوئی ہے، پانی کا انتظام کر دو، وہ خالی پیاس تو ہے ان کو پانی کا انتظام کر دو، طلب تو ہے ان کے اندر، ان کو دین کے سکھانے کا انتظام کر دو۔ یہ نہیں رہا، اب تو یہ حالت ہو گئی کہ دین کی طلب پیدا کرنی پڑے گی، آدمی کو قبر حشر یاد دلانا پڑے گا، آخرت کی بات یاد دلانی پڑے گی۔ اتنی بری غفلت ہے، انسان روٹی کپڑے مکان میں اور اپنے پیٹ و شرمگاہ کی پوجا میں اس قدر غافل ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں ہے، وہ نشے کی حالت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اس کو نشہ کہا ہے، سکرتان، فرمایا 2 قسم کے نشے ہیں جس سے انسان نکل نہیں پاتا، ایک جہالت کا نشہ اور ایک دنیا کی زندگی کی محبت کا نشہ۔ یہ تو دین کی محنت جس کو تبلیغ کی محنت کہتے ہیں، اس کی خاص بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ خود دین سیکھتے ہوئے اور اپنے اندر دین کے سیکھنے کی طلب پیدا کرتے اور بڑھاتے ہوئے اپنے دوسرے بھائیوں کے اندر بھی دین کی طلب پیدا ہو جائے۔ وہ آج کل کہتے ہیں نا 2 in 1، کہ ایک ہی محنت میں 2 کام، اپنے اندر دین آئے، اپنے اندر دین کی طلب بڑھے، علم کی طلب بڑھے، یقین کو بڑھانے کی طلب بڑھے، اپنی اصلاح کی اور اعمال کے ٹھیک کرنے کی طلب بڑھے، اور ایسے انداز سے ہو کہ ہم کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے بھائیوں کے اندر بھی دین کی طلب پیدا ہو۔ عجیب طرح کی یہ محنت ہے، خالی اپنے اندر دین کی طلب بڑھے یہ اس میں نہیں ہے، صرف دوسروں کے اندر دین کے سیکھنے کی طلب بڑھے یہ بھی اس میں نہیں ہے۔ جو اس انداز سے اس محنت میں لگتا ہے اور اپنا وقت اور جان و مال لگاتا ہے کہ وہ دوسروں پر محنت کرتا ہے، اپنی ترقی کی فکر نہیں کرتا،
وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اس محنت کو بھی بدنام کرتا ہے. دونوں چیزیں ہیں اس میں. اور اگر کوئی شخص صحیح اصولوں کے ساتھ اس راستے میں وقت لگا لے تو یہی راستہ اللہ کی ولایت کی منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. مگر یہ بھی میں عرض کر دوں، آپ کا حق ہے کہ میں آپ کی محبت کے ساتھ اس بات کو کہہ دوں کہ اس زمانے کے اندر نکلنے اور وقت لگانے والے حضرات اگر 1,00,000 ہوتے ہیں تو شاید ان میں 50 بھی صحیح اصولوں کے مطابق اپنا وقت نہیں گزارتے. تو ایک تو بھائی اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اس غلط فہمی کو ذہنوں سے نکال دیں کہ دین کی محنت یا رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی، صحابہ کے زمانے میں ہوئی، یا دین کی محنت حضرت مولانا الیاس نے شروع کی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا 40 سال اس کام میں لگے ہیں. اچھی طرح جانتا ہوں کہ لاکھوں ساتھیوں کے ذہنوں میں شیطان یہ جاہلانہ خیال ڈالتا ہے کہ بھئی دین کی محنت تو صحابہ کے دور میں ہوئی تھی یا حضرت مولانا الیاس نے شروع کی. اس سے بڑھ کر تو اللہ کے رسول کی شان خاتم النبیینی پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ پورے 1400 سال 1300 سال کوئی محنت ہی نہیں ہوئی. آپ گشت کرتے ہو، یہ محنت ہے. اور امام ابو حنیفہ نے ساری زندگی دین میں لگائی اور آخر میں جیل میں گئے اور گرفتار ہوئے، سزا پائی ظالم حکومت کے ہاتھوں، وہیں پر شہید ہوئے. وہ دین کی محنت نہیں تھی. امام بخاری نے جو کچھ کیا وہ دین کی محنت نہیں تھی. امام شافعی نے جو کچھ کیا وہ دین کی محنت نہیں تھی. امام محمد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کبھی رات میں سوتے نہیں تھے. پوری زندگی رات میں نہیں سوتے تھے. پوری رات قرآن و حدیث میں غور کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، اللہ اس بارے میں شریعت کے جو حکم ہے مجھے سمجھا دے. لوگوں نے کہنا شروع کیا، حضرت یہ رات میں تھوڑا سا سو لیا کیجئے، آپ بیمار پڑ جائیں گے. امام محمد کہتے تھے، دیکھو میں اس لیے رات میں جاگتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت رات میں آرام سے سو سکے. امت کو یہ اطمینان ہے کہ ایک ہے بندہ جو شریعت پر غور کر رہا ہے، علم پر محنت کر رہا ہے، ہم کو جو مسئلے معلوم کرنا ہوگا اس سے معلوم کر لیں گے. امت اس لیے اطمینان سے سوتی ہے. اگر محمد بھی سو گیا تو محمد کی امت سو نہیں پائے. کیسی کیسی محنتیں لوگوں نے کی ہیں. کیا کون سنائے اور کس کو سنائے، کیسے سناؤں کہ کیا محنتیں ہر دور میں ہوئی ہیں. ان محنتوں کے مقابلے میں ہمارا چلہ کوئی محنت ہے؟ ہمارے 4 مہینے کوئی قابل ذکر ہیں؟ ہر دور میں اس غلط فہمی کو ذہنوں سے نکالو کہ بس حضور کے زمانے میں محنت ہوئی تھی یا یہ محنت. دوسری بات، اصول جو ہدایات دی جاتی ہیں، جو بات بتائی جاتی ہے اس پر عمل 100% ہونا چاہیے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بے پناہ تعلق ہو گیا ان کو اس کام سے، اور ان کے دل پر کھل گئی یہ بات کہ عام مسلمانوں کی دینی اصلاح کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. جو ان پڑھ ہیں، جو بالکل جاہل ہیں، جو انگوٹھا لگاتے ہیں، وہ بھی اس راستے میں صحیح طریقے سے وقت لگا کر ولایت کے مقام تک پہنچ سکتے. اب جب انسان اس کام میں لگتا ہے، جو یہاں پرانے بیٹھے ہوں گے وہ میری بات
شاید زیادہ آسانی سے سمجھیں تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس کام میں لگ جائے اور ہر عالم لگ جائے، ہر بزرگ لگ جائے۔ ایک عجیب شروع میں عجیب تمنا ہوتی ہے کہ یہ کمبخت چل پھر کیوں رہے ہیں، ان کو پکڑوں میں اور ان کو باندھ بوند کے 4 مہینے کے لیے پارسل بنا کر بھیج دیں۔ یہ عجیب کیفیت آ جاتی ہے، ایک جنون ہوتا ہے۔ میں بھی گزرا ہوں اس جنون سے، خالی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت والد صاحب کو جب وہ فکر سوار ہوئی تو وہ اپنے شیخ، اپنے مربی حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت رائے پوری ہی نے ان کو حضرت مولانا الیاس کے پاس بھیجا تھا۔ اب وہاں جب شروع میں تو جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب آئے اور تبلیغ کا رنگ چڑھا، اور اگر میں کہوں کہ نشہ چڑھا، تو اب جب رائے پور کی خانقاہ ہے تو دل چاہنے لگا کہ اللہ کرے کسی طرح حضرت کے سامنے اس کام پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل جائے۔ تبلیغ والوں کے لیے خاموش رہنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے۔ اگر آپ کو تبلیغ والوں سے کچھ غصہ ہو، لڑائی ہو، کچھ آپ کو ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہو، تو ایک گر بتاتا ہوں کہ کسی ترکیب سے ان کے بولنے پہ پابندی لگا دیجیے۔ وہ مرنا پسند کریں گے، چپ رہنا پسند نہیں کریں۔ چنانچہ حضرت والد صاحب پہنچے۔ اب بڑوں کے سامنے بولے کیسے، بڑی بے ادبی ہے، اور دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ کچھ کہو بھائی، کچھ تبلیغ کی کارگزاری سناؤ۔ یہ کارگزاری بھی عجیب وبا ہے۔ آپ اگر قبرستان بھی جاتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کارگزاری سنا کر ضرور آتے ہو۔ قبرستان کی دعا بھلے یاد نہ رہے، لیکن وہ یہ کہ وہ چچا میں گیا تھا وہاں بمبئی اور وہاں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کچھ نہ کچھ کہہ کے آتے ہو۔ اب حضرت والد صاحب بڑے بے چین بیٹھے، بولے کیسے، ادب کے خلاف ہے، نہ بولے تو پھر اپنے کو قابو میں کیسے کریں۔ بھلا یہ ہوا کہ حضرت رائے پوری نے خود پوچھ لیا، مولانا یہ جو آپ لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، 24 گھنٹے کا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ بس حضرت والد صاحب کی عید ہو گئی۔ نکالا جیب سے پرچہ اور کہا حضرت ہم نے اپنی آسانی کے لیے جو ہدایات نکلتے وقت دی جاتی ہیں وہ میں طالب علم آدمی ہوں، میں نے وہ ہدایات نوٹ کر لی۔ حضرت اجازت دیں تو نمبر وار وہ ہدایات پڑھ کے سنا دوں کہ ان ہدایات کے مطابق ہم لوگ اپنا 24 گھنٹے گزارنے کی کوشش کرتے۔ کہا ہاں ضرور سنائیے۔ تو سنو، 7 ہدایات سنا پائے تھے صرف، ابھی 40 ہدایات میں سے صرف 7 ہدایات سنا پائے تھے۔ اتنے میں حضرت رائے پوری نے فرمایا بس کرو مولانا، اتنے میں تو کتب ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ محنت۔ لیکن عمل بہت کم کر رہے ہیں ساتھی، اسی لیے وہ نورانیت جو پہلے پیدا ہوتی تھی وہ بہت کم نظر آتی۔ اس راستے کے اصولوں میں سے تھا کم سے کم بولنا ہے، یہ قلت کلام اس میں سکھایا جاتا تھا۔ میں نے بھی خوب وقت لگایا ہے اور اسی اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جماعتوں میں 6 مہینے 4 مہینے پیدل پھرا۔ ایسے علاقے میں اللہ نے بھیجا کہ 3 کلومیٹر پہاڑ پر سے اتر کر پانی بالٹیوں میں لے کر 3 کلومیٹر اوپر تک جانا پڑتا تھا۔ لیکن کیا دن تھے وہ، کیا ساتھی ہوتے تھے، کیسی تہجد، کیسا رونا، کیسی سجدوں میں ہچکیاں، کیسی دعائیں، کیسا ایک دوسرے کا اکرام، کیسی امیر کی اطاعت، کیسا مشورے کا ماننا۔ مسجدوں والے یہ تمنا کرتے تھے جماعت ہماری مسجد میں آ گئے، اور وجہ اس کی یہ نہیں کہ اچھا بیان کرتے تھے، بلکہ یہ
ہر جماعت مسجد کی صفائی کر کے نکلتی تھی، پوری مسجد کی دھلائی کر کے نکلتی تھی، پوری مسجد کو چمکا کر نکلتی تھی۔ محلے والے بے حد خوش ہوتے تھے کہ بھئی کیا جماعت آئی، اس نے تو مسجد کو بالکل صاف کر دیا، دھلائی کر دی۔ خدمت کا مزاج، عبادت کا مزاج، ذکر کا مزاج، ہر ایک کا اکرام، ہر ایک کا اعزاز۔ کسی بھی ایمان والے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، چاہے وہ سینما ہال سے نکل رہا ہو، چاہے وہ شراب پیے نالی پہ پڑا ہو، مگر ایمان جو اس کے دل کے اندر ہے، جو کلمہ اس کے دل کے اندر ہے، نگاہ ہماری اس کے شراب پر نہیں ہوگی، نگاہ ہماری اس کے سینما بینی پر نہیں ہوگی، نگاہ ہماری اس پر ہوگی کہ وہ میرے آقا کا امتی ہے، وہ آقا کا امتی ہے، اللہ کے رسول کا امتی ہے۔ آج وہ اس حال میں ہے، کل کو ہو سکتا ہے وہ ولیوں کا سردار بن جائے۔ کیوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے بھائی اس کو میں حقیر سمجھوں؟ بشر حافی بہت بڑے شیخ، بہت بڑے مربی، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جیسے حدیث اور فقہ کے امام کے شیخ تھے بشر حافی۔ اور کون تھے بشر حافی؟ بشر حافی وہ تھے کہ جو شراب کھانے سے نکل کر شراب کے نشے میں چور تھے، شرابی آدمی تھے۔ لیکن کچھ بات رہی ہوگی جو اللہ کو معلوم، اپنے بندے کی کون سی خوبی اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے دل میں یہ بات ڈالی خواب کے ذریعے کہ جاؤ بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کر لاؤ، وہ میرا ہے، یہ کہاں چلا گیا؟ وہ بزرگ اٹھے، لوگوں سے شراب خانے کا جو چھپ کر چلتا تھا پتہ معلوم کیا، کسی طرح ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے، دیکھا وہ شخص جس کو اللہ کے رسول نے خواب میں دکھایا تھا فلاں جگہ بیٹھا ہے کونے میں اور شراب پی رہا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے چہرے کو رومال سے چھپا کر اس شخص کے پاس پہنچے اور جا کر کہا بشر چلو اٹھو۔ وہ حیرت میں، کیوں بھائی کون ہو آپ، کیوں مجھے اٹھا رہے ہو؟ بس ان کی زبان سے آیا میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہوں، انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ بس شراب کا جام ہاتھ سے نکل گیا، کانپنے لگے۔ آسمانی رسول اللہ، میرا نام لیا تھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میرا، مجھ گندے بندے کا نام اللہ کے رسول نے لیا تھا؟ انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بشر کو نکال کر لاؤ۔ اس دن سے بشر نے توبہ کی اور اس دن سے بشر نے بزرگوں کی جو خدمت شروع کی، دین کا اور علم سیکھنا شروع کیا، اس مقام پر پہنچے کہ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے بشر کی خدمت اور صحبت شاید میری مغفرت کرا دے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، دین کا سیکھنا الگ چیز ہے اور دین کی محنت کرنا الگ چیز ہے۔ یاد رکھیں، بہت سے ساتھی محنت کرنے لگتے ہیں لیکن دین نہیں سیکھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اندر 100% دین کی نورانیت کو اتارتے ہوئے اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک کچھ بات کو پہنچانے کی توفیق دے۔ اپنی فکر کرو دوستو، ماحول سے ہٹا کر، اپنے گھر دکان کاروبار کھیت کھلیان کے ماحول سے ہٹا کر مسجد کے ماحول میں جو رکھا جاتا ہے نا، یہ دین کے رنگ چڑھانے کے لیے، اپنے اندر دین لانے کے لیے۔ اس کام میں شروع میں جب انسان لگتا ہے تو کافی روتا دھوتا ہے، اس کی نمازیں، اس کی دعائیں، اس میں جان ہوتی ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔
لیکن جب تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اکثر دیکھا گیا کہ اپنی اصلاح کی فکر کم ہو جاتی ہے اور دوسروں کو جماعتوں میں نکالنے کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ اس غلطی سے بھی بچنا ہے، ہم کو یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے آخرت کی فکر کریں، ایمان سیکھیں، یقین کو سمجھیں، کلمے کا مطلب کیا ہے، یقین کس درجے کا ہونا چاہیے۔ نہ اللہ کی ذات پر ہمیں وہ یقین ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طریقوں پر چلنے میں کامیابی ہے، نہ اس پر یقین۔ اگر یقین ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص کے گھر کی شادیاں سنت کے مطابق ہوتی۔ اگر یقین ہوتا تو ہم جب اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرتے تو ہم مالدار گھر کی لڑکی نہ ڈھونڈتے، ہم حسینہ عالم لڑکی نہ ڈھونڈتے، ہم ایسی لڑکی ڈھونڈتے جو پاک دامن، جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کی گود میں پلنے والے بچے نیک ہوں۔ ماں اگر نیک ہوتی ہے تب اولادوں پر رنگ آتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا صرف باپ کے نیک ہونے سے کام نہیں چلتا۔ یہ الگ بات ہے کہ نیک باپ کی شہرت زیادہ ہوتی ہے اور نیک ماں جس طرح خود پردے میں رہتی ہے ویسے ہی اس کی نیکی بھی پردے میں رہتی ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ بھائی رشتہ کیسی لڑکی سے ہونا چاہیے ہمارے بیٹے کا یا خود ہمارا، کیسی لڑکی ہونی چاہیے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے، کوئی نہیں دیکھتا۔ تقویٰ نہیں دیکھا جاتا، پاک دامنی نہیں دیکھی جاتی، حیا اور حجاب نہیں دیکھا جاتا، اور اس کے بعد اس کے نتیجہ سامنے آتا ہے، اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بغاوت پیدا ہوتی ہے، پھوٹ مچتی ہے، ساس اور بہو کی لڑائی ایک دو ہفتے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، نند اور بھاوت کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہیں؟ شروعات ہی غلط ہوئی ہے، آپ نے انتخاب ہی غلط کیا۔ اور انتخاب کیوں غلط کیا؟ اس لیے کہ دین کی محنت تو آپ کر رہے تھے مگر دین زندگی میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ فرق سمجھو، پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں۔ محنت اور دین یاد رکھنا، دین اپنے اندر زندگی میں آئے، اخلاق اچھے ہوں، زبان میٹھی ہو، جذبات اور تمنائیں پاکیزہ ہوں، آمدنی حلال ہو۔ اگر یہ نہیں ہے اور ہم چلے پہ چلے لگائے چلے جا رہے ہیں دوستو، ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ، ہم بالکل دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ ہم صرف اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے۔ ذرا سا ہم اس دعوت و تبلیغ کے راستے میں لگتے ہیں تو علماء کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں، خانقاہوں پر تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ والوں پر، مشائخ پر کیا کیا تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ کے بندے تھے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ اور بالکل عجیب شخص تھا۔ ہمارے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حضرت مولانا الیاس کو نہیں دیکھا وہ اگر حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کو دیکھ لے تو یوں سمجھے کہ اس نے حضرت مولانا الیاس کو دیکھا۔ میں تقریباً 8-9 سال حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کی خدمت میں رہا۔ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا بندہ تھا، کیسی نمازیں، کیسا سجدہ، کیسا یقین اللہ کی ذات پر، کیسا اتباع سنت اور شریعت، کیسا غم امت کا، ایک ایک کا کیسا اکرام۔ کاش کہ وقت ہو تو میں کھل کر ان کے بارے میں بتاؤں کہ تبلیغ کیا ہے، یہ ان کی شخصیت میں دیکھا۔ حضرت والد صاحب کہتے تھے کہ دیکھو اس نعمت کی قدر کرو۔ ایک بار
میرا معمول تھا مسجد نبوی میں جو علماء کے درس کے حلقے لگتے تھے، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے عمرہ حج میں مدینہ کی زیارت کی ہو تو دیکھا ہوگا کہ علماء، بڑے بڑے علماء کے درس حدیث، درس فقہ کے حلقے لگتے تھے، تو میں پابندی کے ساتھ ایک حلقے میں ضرور بیٹھتا تھا۔ جو ہمارے استاد تھے وہ مدینہ کے چیف جسٹس تھے اور عالم اسلام کے بہت بڑے حدیث اور فقہ کے عالم تھے، بہت عظیم شخصیت، بہت عظیم شخصیت۔ اب ان کی داڑھی ہمارے یہاں کے علماء کے داڑھی کے معیار کے لحاظ سے تھوڑی چھوٹی تھی، تو ہمارے ایک پرانے ساتھی نے آپس میں تبصرہ کیا کہ یہ مولانا سجاد صاحب پتہ نہیں ان کے درس میں کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں وقت ضائع کرتے ہیں، داڑھی چھوٹی اور ان سے ان کو کیا نفع پہنچے۔ یہ جملہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب تک پہنچ گیا کہ ہمارے فلاں مشورے کے ساتھی نے یہ جملہ فلاں عالم کے بارے میں بولا ہے۔ اللہ، میں نے حضرت مولانا سید خان صاحب کو ایسے غصے اور جلال کی کیفیت میں نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ جیسے ہی یہ جملہ ان کے ذہن میں آیا، ان کے کان میں پڑا، انہوں نے ان ساتھی کو بلایا اور کہا بستر اٹھائیے، اپنا بستر اٹھائیے اور مرکز سے فوراً نکل جائیے اور ان عالم کے پاس جائیے، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے ان کے قدموں پر سر رکھنا پڑے تو سر رکھ کر اپنے جرم کا اقرار کیجئے، ان سے معافی مانگیے، اور جب تک وہ معاف نہ کر دیں مرکز کے اندر گھسیے گا مت۔ مجھے آپ کے اس جملے کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹھتی ہوئی نظر آ رہی۔ مجھے بلایا حضرت مولانا نے اور بلا کے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے، میں نے ان کے بارے میں یہ طے کیا ہے، آپ اگر رہبری کر دیں اور ان کو ان شیخ کے گھر لے جائیں اور یہ معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دیں اور آپ واپس آ کر گواہی دیں کہ میرے سامنے انہوں نے معاف کیا، تب تو یہ واپس مرکز کے اندر آئیں گے، ورنہ مرکز کے اندر آج کے بعد سے میں ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا حضرت سے، حضرت یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، کچھ غلطی تھوڑی سی ہو گئی تو انشاءاللہ سمجھا لیا جائے گا۔ فرمایا نا، آپ ان کو لے کر جائیں، وہ معاف کریں تب یہ آئیں گے یہاں۔ چنانچہ میں گیا شیخ کے یہاں، پہلے میں نے حاضری دی اور میں نے پوری بات بتائی کہ ایک صاحب ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے آپ کے بارے میں ایسا کچھ جملہ نکلا تو ہمارے حضرت مولانا سید خان صاحب پر بہت غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور انہوں نے ان کو بھیجا ہے آپ سے معافی مانگنے، اور مجھ سے کہا ہے کہ واپس آ کر جب تم گواہی دو گے کہ انہوں نے معاف کر دیا تب یہ آئیں گے واپس مسجد نور میں، ورنہ نہیں آ سکتے۔ یہ سنتے ہی وہ عالم، وہ بزرگ ایک دم سے رونے لگے، کہنے لگے اس نے کیا غلط کہا تھا، واقعی میری داڑھی چھوٹی ہے، واقعی میرے اندر ایک غلطی اور کمی ہے، اس نے بات کہی تھی، میں نے وہ کہا ہے، میں نے کہا وہ تو باہر کھڑے، ایک دم سے وہ اٹھے ننگے پیر، اور وہ شیخ، بہت بڑے شیخ، مدینہ کے چیف جسٹس، اور میں ان کو بہت بڑا اللہ والا مانتا ہوں، میں ان کی ذاتی زندگی کے احوال سے واقف ہوں، ان کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، باہر ننگے پیر بھاگے اور میں بھی بھاگا اور کہا یہی ہے، میں نے کہا یہی، ایک دم سے لپٹا لیا، پیشانی ان کی چومی، انہوں نے، ان بزرگ نے ان کی پیشانی چومی اور کہا تم نے میری اصلاح کر دی، تم کو میں گواہ بناتا ہوں، آج سے میں داڑھی تمہارے بزرگوں کی طرح رکھوں گا، صحابہ کی طرح رکھوں گا، واقعی میری تم نے اصلاح کر دی، تم تو میرے محسن ہو، چلو میں خود چلتا ہوں شیخ سعید کے پاس۔ اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں کو حضرت مولانا سید خان صاحب کے پاس لائے۔
میں نے ان سے کہا کہ 1 منٹ ٹھہریے. میں دوڑتا ہوا اندر گیا اور میں نے کہا مولانا وہ شیخ خود آ گئے باہر. حضرت مولانا سید خان صاحب ننگے پیر دوڑے باہر, دونوں لپٹ گئے, یہ رو رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں. اور شیخ سعید سے کہنے لگے, شیخ سعید آپ کا یہ ساتھی میرا محسن ہے, میں اس کو استاد مانتا ہوں, میں اس کو بھی گواہ بناتا ہوں, کر چکا ہوں, آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں. میں آج سے داڑھی کو اتنا چھوٹا نہیں رکھوں گا, داڑھی بڑھاؤں گا. آپ اس نے بالکل ٹھیک کہا, اس کو آپ رکھ لیجئے اور یہ آپ میری سفارش اس کو رکھ لیجئے, یہ میرا مسئلہ ہے. اللہ نے میری اصلاح کے لیے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلوایا تھا. برائی کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی, محبت کرنے سے اصلاح ہوتی. یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. یہ نہیں کہا محنت فاتح عالم, کہا محبت فاتح عالم. آج اس امت سے محبت کرنے والے ہم خود نہیں رہے. دنیا کی دوسری قومیں تو اس امت کو رلا رہی ہیں, خون کے آنسو رلا رہی ہیں. اس کی دشمن قومیں اس کا پیچھے پڑی ہوئی ہیں, اور ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھائیں. اللہ کے دشمن بہت ہیں دل دکھانے کے لیے عام کلمے والوں کا. ہم نے بھی یہ کام اپنے ذمے لے لیا. ہم بھی غیبت کریں, ہم بھی سازش کریں, ہم بھی مخالفت کریں, ہم بھی گروپ بندیاں کریں, ہم بھی آپس میں لڑیں. یاد رکھنا, کسی بھی عنوان پر آپس میں اختلاف جہنم میں لے جائے. یہ آپس کا اختلاف خالصتاً فتنہ ہے. نزغ الشیطان بینی و بین اخوت, یہ شیطان پھوٹ ڈالتا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت تو ایسی محنت تھی, اور میں افسوس ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تھی, نہیں کہہ پا رہا ہوں ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت تھی جس سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری امت کو جوڑ لے گی. اب اس محنت میں ہی ٹکڑے ہو گئے, اب اس محنت میں ہی پھوٹ پڑ گئی. اب کہاں سے امت کو جوڑو گے؟ سمجھو شیطان کی سازشوں کو. خدا کے بندو, ہمیں نفرت ہونی چاہیے کفر سے, ہمیں نفرت ہونی چاہیے ظلم سے, ہمیں اپنے ساتھیوں سے نفرت, کلمے اور ایمان کی اور نماز کی محنت کرنے والوں سے نفرت. طرح طرح کے عجب عنوانوں پر ہم آپس میں دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں, اس سے زیادہ منحوس دن اس امت کی تاریخ میں شاید ہی کوئی آیا. سب جہالت کی باتیں, بلکہ شیطان کی سازشوں کا یہ نتیجہ ہے. میں اندر کی بہت سی باتیں جانتا ہوں, میں یہاں پر کھل کر نہیں کہہ سکتا. میں اندر کی بہت سی باتیں جانتا ہوں, میں یہاں تک جانتا ہوں. اور آج پہلی بار زندگی میں, پہلی بار سنبھل کے اس مرکز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے خاص محفل میں کہا تھا میں جس دن پردھان منتری بنوں گا تبلیغ پر پابندی لگا کے رہوں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ جھگڑے ہمارے گھر کے اندر باہر سے پھینکے گئے ہیں, اور ہم نہایت بیوقوف لوگ ہیں, نہایت کم عقل لوگ ہیں. ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ دل نور سے خالی ہے. اگر دل میں نور ہوتا ہے نا تو حق حق نظر آتا ہے اور باطل باطل نظر آتا ہے. ہم اندھے ہو گئے ہیں, ہماری دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. یاد رکھنا, اصل اندھاپن آنکھوں کا نہیں ہوتا, اصل اندھاپن دل کا ہوتا ہے. انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی حضور, اللہ فرما رہے ہیں قرآن. کیا اندھا ہوتا ہے؟ قلوب التی فی الصدور, وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے. اس لیے بھائی, آپ کسی جھگڑے میں نہ پڑو, آپ کسی بٹوارے میں نہ پڑو, پوری یکسوئی کے ساتھ کام میں لگے, کام میں لگے رہو, اعمال میں لگے رہو, انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یاد رکھنا, اجتماعی اعمال کی وجہ سے انفرادی اعمال آج کل بہت چھوٹ رہے ہیں. انفرادی اعمال کی پابندی کرنے والے 10% ساتھی بھی نظر نہیں آتے. تسبیحات تک کی پابندی نہیں ہو پاتی. تسبیحات بھی جو پڑھتے ہیں وہ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں.
اس کے لیے الگ سے وقت نہیں نکال سکتے. دنیا کا سب سے بڑا کام اللہ کا ذکر ہے. یہ قرآن نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب سے بڑا کام ذکر ہے اور ہم نے سب سے چھوٹا کام ذکر بنا رکھا ہے. پیشاب کرنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس, کھانا کھانے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس, بیت الخلا جانے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس, لیکن اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کرنا بڑا عمل ہے, اللہ کا ذکر چھوٹا عمل. تو بھائی انفرادی اعمال بھی کرنے ہیں, اجتماعی اعمال بھی, اور آداب کے ساتھ کرنے ہیں. گشت بھی گشت کے آداب کے ساتھ کرنا ہے, صحیح طریقے پر کرنا ہے. بیان کے آداب کے ساتھ کرنا ہے. تشکیل کے آداب کے ساتھ کرنی ہے. مشورے میں آداب کے ساتھ بیٹھنا ہے. ڈرتے ڈرتے بیٹھنا ہے. اپنی رائے ڈرتے ڈرتے دینی ہے. اگر رائے قبول کر لی جائے تو خوش نہ ہوا جائے, ڈرا جائے, اور چپکے اللہ سے کہا جائے کہ اللہ میری رائے تو نفسانیت والی ہوگی, امیر صاحب نے میری رائے پر فیصلہ کر دیا, اب تو یہ امیر صاحب کا فیصلہ ہو گیا, اس لیے اس کے ساتھ اپنی مدد شامل حال کر دیجیے. اور اگر رائے امیر صاحب نے میری قبول نہیں کی تب ہم کو شکر ادا کرنا, اللہ میں ذمہ داری سے بچ گیا, اللہ میں ذمہ داری سے بچ گیا, آپ کا احسان ہے, امیر صاحب نے میری رائے نہیں مانی, فلاں کی رائے پر فیصلہ کیا, بہت دل خوش ہوا, اور بس اب تو پوری جی جان سے امیر صاحب کے اسی فیصلے پر عمل کرنے میں لگانا ہے. ہوتا ہے الٹا, کیا اندر ہو رہا ہے وہ میں کیوں سب کے سامنے راز پاش کروں. رائے لے لی جاتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے, رائے نہیں مانی جاتی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. یہ سب نفسانیت ہے. اسی کو تو اصلاح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. خدمت کا شوق, اکرام کا شوق, اس پر بہت زیادہ دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے, تکبر سے چھٹکارا ملتا ہے. خدمت وہ عمل ہے اس کے ذریعے سے تکبر سے چھٹکارا ملتا ہے اور تواضع پیدا ہوتی ہے. اور جس انسان کے اندر تواضع آ جاتی ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتی ہے, اور جس میں تکبر پیدا ہوتا ہے اللہ اسے ذلیل کر کے رہتا ہے. تو بھائی بڑی باریک, بڑی خوبصورت باتیں ہیں, اور یقیناً, بالکل یقیناً, بلا مبالغہ, اگر کوئی صحیح اصولوں کے مطابق وقت لگا لے, صرف 40 دن بھی اگر صحیح اصولوں کے مطابق, صبح کے بھی اور شام کے بھی, دن کے بھی اور رات کے بھی, انفرادی اعمال بھی اور اجتماعی اعمال بھی اگر صحیح طریقے سے گزار لے تو دل چمک جاتا ہے, بہت تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اپنے گھر والوں کی فکر کرنا, اپنے بچوں کی فکر کرنا, ان کی تربیت کرنا محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. ڈانٹ پیار کر کے نماز پڑھا لینا, ڈانٹ پھٹکار کر کے نماز پڑھوا لینا, اس کو اصلاح نہیں کہتے, اس کو تربیت نہیں کہتے. بچوں کا دل جیت کر بہت پیار محبت کے ساتھ ان کے دل کے اندر بچپن سے یہ 6 صفات کو اتارنا, بچپن سے یقین کا بنانا, ان کی نماز بہتر سے بہتر بنانا, بچپن سے ان کے اندر علم اور ذکر کے سیکھنے کی ایک فکر پیدا کرنا, شوق پیدا کرنا, ان کے اخلاق اچھے, ان کی نیت بالکل درست رہے, وہ دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, جس کو اخلاص کہتے ہیں. اور بچوں کا مزاج بنانا, جان مال خرچ کرنے پر بچوں کا مزاج بنانا. کتنی بار آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک ماں تھی جو اپنے بچے کے لیے کھانا پکا کر چھپا دیتی تھی, اور بچے جب ماں سے کہتا تھا ماں بھوک لگی ہے کھانا کھلائیے, تو ماں کہتی تھی بیٹا روزی دینے والا تو اللہ ہے, تم 2 رکعت نماز پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو. اب بچہ بیچارہ وہ اللہ میاں سے مانگتا تھا, اللہ میاں کھانا دے دیجیے, اللہ میاں کھانا دے دیجیے. ماں چراغ بجھا کر وہیں پر کھانا رکھ دیتی تھی,
اور وہ جب بچہ دعا مانگتا تھا پوری تو ماں کہتی تھی اب ڈھونڈو، اللہ میں نے تو دعا قبول کرتے ہیں. اب وہ تلاش کرتا تھا تو ایک کونے میں کھانا رکھا ہوا ملتا تھا. ماں اللہ میاں نے کھانا دے دیا، اللہ نے کھانا بھیج دیا، اللہ نے کھانا، یقین بن گیا. اب ایک دن ماں کسی رشتہ دار کے ہاں موت ہو گئی، وہاں بیچاری چلی گئی اور یہ سوچ کر گئی کہ اتنے بجے تک آ جاؤں گی اور کھانا پکا دوں گی، لیکن وہاں دیر ہو گئی. بچے کے کھانے کا وقت آ گیا. اب گھر میں تو کھانا تھا نہیں، تو بچے کو تو یاد آ گیا کہ اماں ہو یا نہ ہو اللہ میاں تو ہیں، اور میں روز اللہ میاں سے مانگتا تھا تو کھانا مل جاتا تھا. تو بچے نے بچھایا مصلا اور روز کی طرح پھر اللہ میاں سے دعا مانگی. ننھے منھے ہاتھ، اللہ میاں کھانا دے دیجیے، اللہ میاں بھوک لگی، اللہ میاں بھوک لگی. اب بھوک لگی اور نماز پوری ہوئی، دعا پوری ہوئی، اس کے بعد ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، کھانا سجا ہوا رکھا تھا، بہت مزے سے کھایا. ماں جب آئی ماں سے کہنے لگا بچہ آج جیسا مزیدار کھانا تو آپ نے کبھی پکائی؟ آج کون سا دن تھا ایسا کھانا آپ نے آج پکایا کہ میں تو سب روٹیاں کھا گیا، میں نے تو خوب کھایا، ایسا خوشبودار کھانا، ایسا مزیدار کھانا. چپکے سے ماں نے کمرہ اندر سے بند کیا، صلاۃ شکر پڑھی، سجدے میں گر گئی. اللہ آپ نے میری لاج رکھ لی، اللہ آپ نے میری لاج رکھ لی. آج اگر اس کو کھانا نہ ملتا تو میرے بچے کا یقین کمزور ہو جاتا. اس طرح ماں اپنے بچوں کا یقین بناتی. ہم میں سے کسی کے گھر کی ماں اپنے بچے کا یقین بناتی ہے؟ ماؤں کو غیبتوں سے فرصت نہیں، ماؤں کو واہیات باتوں سے فرصت نہیں، ماؤں کے ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے سے فرصت نہیں. اور بچے پتنگ بازی کر رہے ہیں، کنچے کھیل رہے ہیں، گلیاں کھیل رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں اور ماں کو کوئی فکر نہیں. کیسے بنتے ہیں لوگ؟ اللہ والے کیسے بنتے تھے؟ حضرت مولانا الیاس کیسے بنے تھے؟ میں نے گھر میں جا کر دیکھا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے گھر میں جایا کرتا تھا بالکل جب میں 5-6 سال کا تھا. گھر کے اندر کی عورتیں کیسی تھیں میں کیا بتاؤں. حضرت جی کی اہلیہ، حضرت جی کی بیٹیاں، میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے 20 بار دیکھا کہ وہ اس وقت مطبخ نہیں ہوا کرتا تھا، جماعتوں کا کھانا گھر میں پکتا تھا. 50 آدمی آ گئے، 40 آدمی آ گئے، حضرت جی کی بیٹیاں کھانا پکا رہی، مگر کھانا پکاتے ہوئے 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی وہ روز. اب آپ بتاؤ اس کھانے میں کتنا نور ہوتا ہوگا، کتنی نورانیت ہر لقمے کے ساتھ جاتی ہوگی. یہ عورتیں تھیں جن کے بیٹے مولانا الیاس بنے، جن کے بیٹے مولانا یوسف بنے، جن کے بیٹے حضرت جی مولانا انعام الحسن بنے. یہ لوگ تھے. سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر میں بھی اللہ کا فضل ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ اندر رہا. گھر کے اندر کیا گھر کی عورتیں تھیں، ایک لفظ بھی فضول باتیں نہیں ہوتی، ایک لفظ فضول باتیں. خدمت ہو رہی ہے، ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، بہت اچھا ماحول، خوشیوں کا ماحول. یاد رکھنا گھر میں خوشیوں کا ماحول بنانا یہ سچے مسلمان کی علامت ہے. اور گھر میں ٹینشن کا ماحول، چاہے وہ دین کے نام پر ہو چاہے دنیا کے نام پر ہو، یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے. صحابہ کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے مگر ہنسیاں مسکراہٹیں اور خوشیاں ہوتی تھیں. ایک ماں کا قصہ سناتا ہوں بس. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شاید کچھ لوگوں نے سنا ہو. فضائل کے اعمال کی کتاب میں بار بار ان کا ذکر آتا ہے. اتنے اونچے مقام پر پہنچے وہ کیسے اتنے اونچے مقام پر پہنچے؟ بیوہ ہو گئی تھی، یہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا. اب جب بچہ بڑا ہونے لگا، گلیوں میں کھیلنے لگا، ماں بے چین ہو گئی کہ میرا بیٹا اب یہ گلیوں میں کھیل رہا ہے، یہ کہیں خراب لڑکوں کی دوستی میں پڑ گیا تو بگڑ جائے گا، کیا کروں؟ پتہ لگایا فلاں مسجد میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بچوں کو رکھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور جو بچہ ان کی صحبت میں تربیت میں رہتا ہے بڑا نیک بن کے نکلتا ہے. وہ بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مسجد میں پہنچی، شیخ کے پاس حاضر ہوئی، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا،
حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا ہے، سنا ہے آپ کے پاس جو بچے رہتے ہیں عالم ربانی بن جاتے ہیں، میں اس بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس کو رکھ لیجئے۔ وہ بزرگ بڑے متاثر ہوئے اس بات کو سن کر اور کہنے لگے بہن چھوڑ جاؤ، میں انشاءاللہ جو کر سکوں گا کروں گا تمہارے بچے کی تربیت کے لیے، بس ایک گزارش ہے بہن، دعاؤں سے میری مدد کرنا کہ میں اس بچے کو وہ بنا سکوں جو تم چاہتی ہو۔ وہ ماں اپنے یتیم بچے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اب تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں ماں نے ایک بات اور کہی، حضرت آپ سے گزارش ہے، یہ پہلی بار ماں کی گود سے مدرسے میں آ رہا ہے، یہ روئے گا، اس کو میری یاد ستائے گی، یہ آپ سے چھٹی مانگے گا، حضرت ایک گزارش ہے اس کو آپ چھٹی مت دیجیے گا، کیونکہ گھر پہ آئے گا تو اس کا ذہن بٹ جائے گا، آپ تو جب یہ اللہ کا ولی بن جائے تب میرے پاس بھیجیے گا، تب تک نہیں۔ اب اور بزرگ حیران ہوئے کہ یہ عجیب عورت ہے، جاؤ جاؤ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ اب ماں چھوڑ کر چلی آئی، اب ادھر بچہ بھی پڑھائی میں لگ گیا، چند مہینے تک تو اس نے برداشت کیا، اس کے بعد اس نے اپنے استاد سے کہا حضرت اب مجھے آپ بس ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں کل کو آ جاؤں گا، مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، میرے ابا تو ہیں نہیں، دنیا سے چلے گئے، اگر وہ ہوتے تو کبھی کبھی یہاں آ کر مجھ سے مل لیتے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اب باپ ہے نہیں، ایک ماں بچی ہیں، مجھے گھر جانے دیجئے ایک دن کے لیے۔ باپ نے کہا اچھا بیٹا بہت اچھا، بس پکا وعدہ کرو کل آ جاؤ گے؟ جی حضرت میں کل آ جاؤں۔ باپ نے اس کو چھٹی دے دی۔ اب وہ بچہ نکلا، راستے پر اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے گیت گاتے اور خوشیوں میں جھومتا ہوا وہ بچہ گھر پہنچا، بڑا پلان بناتے ہوئے امی کو پکاروں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی مجھے ڈھونڈیں گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی کے ہاتھ سے دودھ پیوں گا، پھر رات میں امی سے لپٹ کر سو جاؤں گا۔ بہت پلان بناتے ہوئے گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، باہر سے پکارا امی، کوئی آواز نہیں آئی، پھر پکارا امی، کوئی آواز نہیں آئی، پھر زور سے پکارا امی کھولیے میں آپ کا بایزید ہوں۔ تو اندر سے جواب آیا کون بایزید؟ بڑے غصے میں، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، میں تو اس شخص سے وعدہ لے کر آئی ہوں، میں دروازہ نہیں کھولوں۔ بچہ وہیں پر کھڑا بہت دیر روتا رہا، اس کے بعد واپس گیا، بہت بوجھل قدموں سے چپ چپ مدرسے واپس پہنچا، استاد کو سلام کیا، استاد دیکھ کر حیران رہ گئے، بیٹا تم واپس کیوں آ گئے؟ اب جو بچے نے اپنا ماجرا سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو پورا چہرہ بھیگا ہوا، آنکھیں لال، تو استاد نے جلدی سے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے رومال سے بچے کے آنسو پوچھے، کہا بیٹا ہوا کیا؟ خیریت تو ہے، جلدی بتاؤ، یہ ہوا کیا؟ تم گئے تھے ہنستے ہوئے، آئے ہو روتے ہوئے۔ تو بچے نے کہا استاد جی میں نے 3 بار پکارا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے، میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں، اندر سے امی نے کہا کون بایزید؟ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب وہ ولی بن جائے گا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ استاد جی میں واپس روتا ہوا آ گیا۔ استاد نے بچے کو پیشانی پہ بوسہ لیا، کہا بیٹا ایک بات بتا دو، تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ بچے نے کہا ابا حضور استاد جی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیوں واپس کیا ہے، وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ میں جب عالم ربانی بن جاؤں تبھی ان کے پاس جاؤں، بس استاد جی آپ یہ دعا کیجیے گا کہ میری ماں بیمار رہتی ہیں، بیوہ ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالتی ہیں، بس یہ دعا کر دیجئے کہ ان کی صحت سلامت رہے، میں جب عالم بن جاؤں تو وہ مجھے دیکھیں، اتنی دن تک ان کی زندگی سلامت رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی رخصت ہو جائیں، اتنی درخواست ہے۔ استاد نے کہا بیٹا بیٹھو،
اسی وقت انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ اپنی اس ولیہ بندی کی تمنا پوری کر دے اور اس بچے کی بھی تمنا پوری کر دے. اللہ ماں کو لمبی عمر دے دے اور بچے کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دے. اور اس کے بعد پھر سے بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب سنو, 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا, 16 سال تک. پھر 16 سال کے بعد کیا ہوا, تہجد کی نماز پڑھ کے فجر سے پہلے 15-20 منٹ کی نیند لینا یہ سنت ہے. اسی سنت پر عمل کر کے وہ بزرگ کا یہی معمول تھا, تہجد پڑھ کے اور اس کے بعد لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. آنکھ لگی, پوری لگی کہ نہیں لگی, کہ زیارت ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو نوجوان بایزید تمہارے پاس ہے, اب اس کو گھر بھیج دو. اس کی ولایت کا جھنڈا لگا دیا گیا, اس کو ولایت کبریٰ کا منصب دے دیا گیا. میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو کہ ولایت کبریٰ کس کو کہتے ہیں. ولایت 2 طرح کی ہوتی ہے. ولایت کبریٰ بہت کم ولیوں کو ملتی ہے. حضور نے فرمایا اس نوجوان بایزید کو ولایت کبریٰ دے دی گئی ہے, اب اس کو گھر روانہ کر دو. وہ اٹھے, جلدی سے وضو کیا, اندر گئے, دیکھا وہ نوجوان کھڑا ہے اللہ کے سامنے, نماز پڑھ رہا ہے. انتظار کیا, سلام پھیرا, پھر اس کو بلایا اپنے پاس اور کہا بایزید مبارک ہو, تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی, تمہاری تمنا قبول ہو گئی. اب تم جاؤ, تمہاری تعلیم اور تربیت مکمل ہو گئی, اب جاؤ تم اپنی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کرو. وہ نوجوان گھر کی طرف گیا. آج گھر کا دروازہ آج بھی بند تھا. ایک بار پھر اس نے آواز دی, امی. آج پہلی آواز پر ماں دوڑ کے آئی, دروازہ کھولا, بچہ ماں کے قدموں پر گرنے لگا. ماں نے بچے کو اٹھایا, اپنے کلیجے سے لگایا, بیٹا تو آ گیا, بیٹا آ گیا, چل جلدی چل, اب میں تجھ کو گرم گرم دودھ پلاؤں گی, مگر 2 منٹ انتظار کر لے. پھٹا پرانا بورا بچھایا اور اس ماں نے نماز شکر پڑھنی شروع کی اور کہا اللہ اسی دن تک کے لیے میں زندگی مانگتی تھی, میں اس کے بعد اب جینے کا کوئی شوق نہیں رکھتی. آپ نے میری دعا قبول کر لی, میرے مرحوم شوہر کی دعا قبول کر لی. اب آپ جب چاہیں مجھے اپنے پاس بلا لیں, اب مجھے اس دنیا میں جینے کا کوئی شوق نہیں. یہ ہے دین. جس عورت کے اندر آ جاتا ہے, جس ماں کے اندر آ جاتا ہے, اس کا بیٹا جنید بنتا ہے, شبلی بنتا ہے, بایزید بنتا ہے, ابو حنیفہ بنتا ہے, عبد القادر جیلانی بنتا ہے, محمد قاسم نانوتوی بنتا ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. اللہ کے بندو, اپنی اصلاح کو آگے بڑھاؤ, جلدی جلدی تیز رفتاری کے ساتھ. گناہوں کی زندگی چھوڑو, گناہوں کی سے جان چھڑاؤ, سر پٹک پٹک کر اللہ سے مانگو, اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دے, اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے. میں توبہ کرتا ہوں, صبح کو شام تک توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ اب آپ مدد کر دیجئے, اب آپ مجھے بچا لیجئے. ایک بار بھی کبھی آپ نے بند کمرے میں اپنے تھپڑ مارا ہے؟ ایک بار بھی آپ نے کبھی بند کمرے میں اپنے تماچا مارا ہے؟ ہمارے اکابر کی تاریخ میں یہ بات بھی آتی ہے, میں نام لیے بغیر کہوں گا, کئی اکابر کے زمانے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کمرہ بند کر کر کے اپنی پٹائی کرتے تھے. کہ کمینے کمینے, تو اللہ کو ناراض کرنا کب چھوڑے گا, کب چھوڑے گا؟ یہ محنت اللہ اسے سدا بہار رکھے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے, اور صحیح اصولوں پر ہر شخص کو اس راستے میں نکل کر اپنی اصلاح کی فکر اور محنت کی توفیق عطا فرمائے. اس کی قدر کرو, اپنے گھر کے ماحول کو سدھارو. ہم اور آپ باہر کچھ ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں. گھر کے اندر ہمارا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے, بالکل اخلاق بھی خراب. بات بات پر بیوی کو ڈانٹنا, یاد رکھنا باہر گشت میں مسکرانا یہ بالکل جعلی اور مصنوعی ہے. اگر بیوی کے ساتھ ہم میٹھے بول نہیں بولتے, کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ بات بات پر آپ بیوی کو ڈانٹیں؟ بڑے لوگ نیک نیک نظر آنے والے لوگ چڑچڑے ہو گئے, وہ سور ہو گئے.
ذرا ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ اگر غصے میں آ کر زیادتی ہو جائے تو ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے معافی مانگے۔ لوگ اس کو بہت توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما گئے تم میں نیک صرف وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے نہ ہم تمہارے نمازوں سے متاثر ہوں گے، نہ تمہارے بیانوں سے متاثر ہوں گے، ہم تمہاری بیویوں سے تمہارے اخلاق کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہم تمہارے گھر کے نوکروں اور تمہارے پڑوسیوں سے تمہارے اخلاق کے بارے میں پوچھیں۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پورے مجمع کے ایک فرد کے اندر سچی توبہ کی فکر عطا فرمائے، پکا ارادہ عطا فرمائے۔ اور سچی توبہ پکی ہو جاتی ہے جب ماحول کو چھوڑ کر انسان توبہ کے ثبوت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جس نے 99 قتل کر دیے تھے، پھر اس نے ایک اور قتل کر دیا، کسی کچے آدمی کے جواب پر 100 قتل پورے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس کو فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ اب کسی عالم کے پاس گیا کہ میں 100 انسانوں کا قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تم جس ماحول میں رہتے ہو اس ماحول میں رہتے ہوئے تم توبہ پر جم نہیں پاؤ گے، تم اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جاؤ اور اس ماحول میں رہو جو بہتر ماحول ہو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، تم توبہ پر ثابت قدم رہ پاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا توبہ کی نیت سے۔ آج میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے، 100% لوگ اللہ کے راستے میں سچی توبہ کے ارادے سے نکلیں، سچی توبہ کے ارادے سے نکلیں، جائیں اور سر پٹک کر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ جماعت میں اللہ کے راستے سے گھر فون کر کے، خط لکھ کر گھر والوں سے معافی مانگیں، اور تب تک گھر واپس نہ آئیں جب تک دل بدلنا شروع نہ ہو جائے، جب تک اندر سے اصلاح شروع نہ ہو جائے، جب تک یہ فکر مندی، یہ جنون، یہ عزم نہیں پختہ ہوگا۔ دھیرے دھیرے چلنے سے، ادھورے پن سے کوئی خاص اصلاح نہیں ہو پائے گی، اور زمانہ بڑی تیزی سے آگے گزر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کس کو کا بلاوا آ جائے۔ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور موت کے لیے تیار رہنے کی چابی جو ہے وہ سچی توبہ ہے۔ دیکھیں آج ہم میں سے کون اللہ کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہم سچی توبہ کرنے کے محتاج ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں کہ سچی توبہ کریں گے، بلا تاخیر کریں گے، اور ماحول کو چھوڑ کر توبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے ناموں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بیٹھا رہوں گا جب تک سب کے نام نہیں آ جائیں۔